وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ بعض منکرین حدیث حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ملک الموت کو لطم یعنی تھپڑ والی روایت کو پیش کر کے اس پر اعتراض کرتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ محدث ابن خزیمہ بھی فتح الباری میں ان کا قول ہے کہ یہ مبتدع اس کا انکار کرتے ہیں ان کی کج فہمی کی وجہ سے، یعنی متن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ لہذا اس کا ایک تو جواب سمجھ لیجئے مختصر، جس کو الزامی کہتے ہیں، کہ ایک آدمی آئے آپ کے سامنے اور آپ کو کہے کہ میں آپ کی جان لینے لگا ہوں، تو آپ کا کیا اس کے ساتھ رویہ ہوگا؟ تو ظاہر ہے آپ تو اپنے دفاع پر تل جائیں گے اور اس کو مارنے لگ جائیں گے۔ بھئی کیوں آپ؟ تو اسی طرح وہ ملک الموت کا انسانی صورت میں آنا اور فرشتوں کا انسانی صورت میں آنا اور انبیاء کا آگے نہ پہچان سکنا، یہ تو قرآن میں موجود ہے۔ مثلا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئے تو آپ تو بچھڑا بھون کر سامنے لے آئے، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس مہمانوں کی شکل میں گیا تو کافی پریشان ہو گیا کہ برے لوگوں کی بستی میں کیسے آ گئے، سی ابہم وضاق بہم ذرعا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو اب کیا خیال ہے کہ فرشتے کو نہ پہچاننا اور اس کے مطابق حیثیت نہ بنانا، کیا یہ انبیاء پر بھی پھر اس کا مطلب ہے اعتراض آ جائے گا؟ قرآن پر بھی اعتراض کریں گے؟ نعوذ باللہ۔ منکرین حدیث جس نہج پر چلے جاتے ہیں وہ اس نہج سے نعوذ باللہ قرآن کا بھی انکار کرنا، یہ ان کا مشہور شیوہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح سیدہ بی بی مریم کے پاس آنا فرشتے کا انسانی صورت میں، فتمثل لہا بشرا سویا، تو وہاں تو وہ ان کے تقوی پر بھی شک کرنے لگے کہ اس حالت میں میرے پاس کیسے آتے ہیں؟ ان کنت تقیہ، اگر آپ متقی ہیں تو نہیں۔ تو کیا خیال ہے حضرت بی بی مریم پر بھی فتویٰ لگے گا، اور وہ بھی قرآن کی روایت کی وجہ سے؟ تو نعوذ باللہ وہ اصلیت واقع کی کج فہمی کی وجہ سے مبتدع نے اس کا انکار کیا ہے، اور یہ محدث ابن خزیمہ ان کو مبتدع سے تعبیر کر رہے ہیں۔ تو انہیں چاہیے کہ پہلے تو ان کے متن کو دیکھیں اور اس کے بعد فنی حیثیت سے کس محدث پر کوئی اعتراض بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، پھر اس کی فنی حیثیت کو وہ ٹٹولیں۔ لیکن علم العلل کا ماہر بننا پڑتا ہے، اور وہ انتہائی دقیق علم ہے جس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ جیسے کبیر محدث نے اپنی جلالت شان اور ورع دکھایا ہے، کمال دکھایا ہے اپنی بخاری میں۔ اس کمال کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں خون پسینہ صرف ہوتا ہے نا، تو اس لیے وہ جو ہے علم العلل کی طرف آتے نہیں اور نعوذ باللہ ہنسی میں اڑا جاتے ہیں۔ کل اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسی دلیل نہیں تھی اور ہم نے اس کی جان پرکھ نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم نے یک سر بدل ڈالا اور اس کو پھینک دیا، نعوذ باللہ۔ کل یہ کیسے اپنے اللہ کو جواب دے سکیں گے؟ یا تو کوئی استدلال پکڑیں یا تو کوئی بنیاد بنائیں۔ تو یہ تو ہم نے الزامی جواب دیا اس کے متن کی حیثیت سے۔ اب وہ اس کا علم العلل کی طرف تھوڑا آتے ہیں، تحقیقی جواب۔ ایک ہے متن کی بات اور ایک ہے سند کی بات۔ متن کو اگر دیکھتے ہیں تو ان آنکھ نکلنے کی بات جو ہے وہ فرشتے کی، اس پر محدثین اتفاق نہیں کر رہے، تو وہ حصہ جو ہے اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب اضطراب کا شکار ہو جائے تو محدثین اپنے اپنے دلیل سے اور اپنی سند سے اس کی حیثیت متعین کرتے ہیں۔ یہاں امام بخاری کا کمال دیکھیے کہ انہوں کے دو استاد ہیں۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے 2 دفعہ، امام مسلم 2 دفعہ، امام نسائی 1 دفعہ، اور غیر سیاح میں تو یہ 3 کتابوں میں آئی ہے، اور غیر سیاح میں مسند امام احمد بن حنبل میں آئی ہے، اور وہاں 2 دفعہ۔ تو یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کے جو 2 استاد ہیں جن سے انہوں نے نقل کیا، وہاں آنکھ نکلنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ اب جو زیادہ امام بخاری رحمہ اللہ پر تان کرتے ہیں، آج ان کی جلالت شان سے وہ مرعوب ہو جائیں گے کہ کتنے اولو العظم محدث ہیں کہ انہوں نے اس انداز سے ایسے پکے اساتذہ سے بات نقل کی ہے کہ جو اس کی ذرا سی بھی کمزور حیثیت بنتی تھی تو اس کو وہاں سے ہٹا دیا، وہاں لائی نہیں، اس سند سے روایت کو نقل ہی نہیں فرمایا، ایک بات۔ اور دوسری، لہذا یہ آنکھ نکلنے کا ذکر، اس پر محدثین متفق نہیں ہے، خصوصاً بخاری میں دونوں دفعہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رہا کہ صرف انہوں نے عدم معرفت کی وجہ سے ان کو تھپڑ مارا ہے، تو اب اس پر دیکھیے کہ وہ ہمارا الزامی جواب کہ ایک آدمی آ جائے آپ کے پاس تو آپ عدم معرفت کی وجہ سے اس کے ساتھ کیا پیش کریں گے؟ جب وہ اپنا تعارف کرائیں گے تو اس کے بعد لڑائی جھگڑا ہوتا تو تب ہے۔ اور روایت میں ایسے کوئی الفاظ نہیں ہیں کہ نعوذ باللہ فرشتے نے کہا کہ میں نہیں تو اس کو بڑا جواب دے لیتا، اللہ تیرے ہاں کسی بڑی عزت تھی، ایسی کوئی بات
یہاں بخاری رحمہ اللہ نے نقل نہیں فرمائی۔ اب آتے ہیں اس کے اسنادی علل کی طرف کہ اس روایت کی حیثیت خود امام بخاری رحمہ اللہ کیا متعین فرما رہے ہیں۔ یہ محدث عبدالرزاق اس کے مرکزی کردار ہیں، اور محدث عبدالرزاق اپنے جلیل القدر محدث ہونے کے باوجود ان کی بات جو ہے استدلال میں اس لیے نہیں لی جاتی، چاہے وہ صحیحین میں ہو، ان کی بات ناقدین فن کے خصوصاً علامہ ذہبی نے تو صحیحین کا لفظ لکھ کر بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جس روایت میں متفرد ہوتے ہیں تو اس وقت وہ استدلال اور حجت کے قابل نہیں ہوتی، بلکہ وہ روایت کتابت کے قابل ہوتی ہے۔ تو اب ایک روایت کے یعنی راوی پر بات کرنے کے لیے، اس کی وثاقت کو بیان کرنے کے لیے 6 درجے ہوتے ہیں، جبکہ روایت متعین ہو جاتی ہے 4 درجوں میں: صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری۔ تو اب یہ روایت صحیح لذاتی ہی اگر نہیں بن رہی تو کیا اس کو ضعیف کے کھاتے میں ڈال دیں گے؟ نہیں، اللہ سے ڈریں اور اس کی حیثیت اسنادی کو دلیل سے دیکھ کر اس کے علل دریافت کر کے اس کی اپنی حیثیت اور کیٹیگری میں اس کو رکھیں۔ اگر صحیح لذاتی میں نہیں تو صحیح لغیری میں داخل ہو سکتی ہے۔ محدث عبدالرزاق اس کو نقل فرما رہے ہیں اور وہ یہاں لے کر آئے ہیں تو ان کو قابل استدلال بنایا ہے امام بخاری نے، یہ قابل فضائل بنایا، یہ قابل نقل بنایا ہے۔ اگر تو کتاب الاحکام میں لے کر آتے تو اعتراض ہوتا کہ وہ اس ٹکڑے سے باقاعدہ استدلال فرما رہے ہیں اور اس کو حجت سمجھ رہے ہیں، جبکہ امام بخاری کتاب الجنائز میں صرف احکام کے اندر لے کر آئے، اور وہ بھی ایک اگلے حصے سے استدلال کیا، اس حصے سے استدلال بھی نہ کیا، اور اس پورے کو واقعہ کتاب احادیث الانبیاء میں لے کر آئے۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ بھی اس کی ایسی فنی حیثیت خود متعین فرما رہے ہیں۔ یہ امام بخاری کو یا بخاری شریف کو پڑھنے والے وہ سمجھتے ہوں گے، علم العلل کے ماہر سمجھتے ہوں گے کہ جب امام بخاری کسی روایت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اپنے باب کے اندر وہ سب کچھ بیان کر جاتے ہیں، بعض اوقات باب خالی چھوڑ کر وہ کچھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں ان واقعات کی کیا فنی حیثیت ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اس کو ضعیف کی کیٹیگری سے نکال کر اور صحیح لذاتی کے نچلے درجے میں رکھ کر اس کی فنی حیثیت کو بھی واضح کر رہے ہیں، اور اس کے متن کی حیثیت کو بھی واضح کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں اس متن کو دیکھا، اور اس کے مرفوع ہونا بھی بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، ایک سند انہوں نے زائد کر کے یہ بھی لگائی ہے۔ تو اب اس علم علل کا ماہر نہ ہونا اور پھر خام خواہ روایات کو اڑا دینا، نعوذ باللہ، جس سے ان کی ہنسی مذاق نعوذ باللہ کتاب اللہ کو بھی بعض اوقات اڑا دیتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ کم از کم علم العلل کو پڑھیں اور روایات کی جانچ پرکھ کے اندر ڈاکٹریٹ کر کے تب کوئی بات کیا کریں۔ السلام۔ اور ہاں، ایک بات کہ جو ماہر عربیت ہے وہ تو اس کو بڑی دقیق نظر سے دیکھیں گے کہ کتاب الجنائز کے اندر اگرچہ آنکھ نکلنے کی بات نہیں ہے، لیکن ایک لفظ ہے کہ فرد اللہ علیہ عینہ، کہ بخاری شریف میں کہ اللہ نے ان کو آنکھ لوٹا دی۔ تو یاد رکھیے، میں نے کہا نا کہ اس صحاح میں 3 کتابوں میں آئی ہے اور مسند امام احمد میں 2 دفعہ آئی ہے۔ تو ساری جگہ جو ہے رد اللہ الیہ عینہ، الیہ کا لفظ ہے، علیہ کا نہیں ہے، اور ایک جگہ رد اللہ عینہ کا لفظ ہے مسند احمد میں، الیہ اور علیہ، اس کا فرق سمجھی۔ اب جلالت شان امام بخاری اور ان کا تقوی اور کمال اور ورع دیکھیے کہ انہوں نے جو لفظ لکھا ہے رد اللہ علیہ عینہ، علیہ کا معنی جب آ جائے رد کے ساتھ، جب اس کا جار مجرور متعلق ہو جائے تو عربیت کے ماہرین سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ واپس لوٹانے والے معنی میں اصل نہیں ہے۔ بے شک آپ یہاں پر لغت کی کتاب میں دیکھ لیجئے کہ وہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ رد اللہ علیہ عینہ کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کی اس بات کو قبول نہیں کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اللہ نے اس بات کو قبول نہیں کیا، اللہ نے اسی طرح ان کو فرمایا کہ واپس جاؤ، یعنی رد اللہ علیہ عینہ۔ تو یہ جو ہے باقاعدہ عربیت کے اندر جواب کے معنی میں بھی آتا ہے اور عدم قبول کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو اللہ نے ان کے جواب کے طور پر اسی کی شخصیت کو واپس بھیجا، تو عین کا معنی یہاں شخصیت بنتا ہے، ان کو واپس بھیجا اور فرمایا ارجع فقل لہ یضع یدہ علی متن ثور۔ تو یہ جو ہے رد اللہ علیہ عینہ والی آنکھ والی بات جو ہے کتاب الجنائز سے بھی اگر کوئی استدلال کرے تو علیہ کے لفظ کے معنی کی طرف غور کر کے پھر دیکھے گا کہ اس کو واپس لوٹانے والے کہ آنکھ واپس لوٹانے والے معنی میں یہ اصل نہیں ہے۔